أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النحل کے رکوع نمبر 9 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم اپنی ایک نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس کو اللہ جل شانہ کی ذات کس عجیب انداز کے اندر تخلیق کرتی ہے، پیدا فرماتی ہے، پھر اس سے حضرت انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے، یعنی مویشیوں میں تمہارے لیے ایک عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے من بین فرث ودم، کہ جو گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبنا خالص دودھ جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت کہ اللہ کی ذات کس طریقے سے گائے یا بھینس یا جو بھی جانور جو دودھ دیتے ہیں، اب وہ گھاس کھا رہے ہیں، سبز کلر کا ہے یا زرد رنگ کا ہے، یا جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ مختلف قسم کی وہ کھاتے ہیں، لیکن اب وہ کھاتے ہیں پھر آگے اللہ جل شانہ نے ایسی مشینری لگائی ہے کہ اسی سے سرخ رنگ کا خون بھی تیار ہو رہا ہے، اسی سے گوبر بھی تیار ہو رہا ہے، اور اسی سے سفید رنگ کا دودھ بھی تیار ہو رہا ہے۔ اللہ کی کیسی قدرت کہ کس طریقے سے کہ اللہ کریم کی ذات نے اس کو تیار فرما رہے ہیں سارا۔ تو اس کے متعلق اللہ ایک انسان کو درس عبرت دے رہے ہیں کہ انسان دیکھ، تیرے لیے میں نے جانور پیدا کیے، اور ان جانوروں کے اندر تیرے لیے کیا عبرت ہے کہ کس طریقے سے وہ جانور کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اور اندر جا کے سلسلہ چلتا ہے اور آپس میں یہ ملتا بھی نہیں، اور کس طریقے سے تیرے لیے نتھار کے میں یہ لے کے آ جاتا ہوں، اور جب تو پیتا ہے تو بڑے مزے کے ساتھ پیتا ہے، اور اس کے اندر میں نے تیرے لیے ڈھیر سارے فائدے رکھے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ جل شانہ دوسری نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور کے پھلوں اور انگور سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں، تتخذون منہ سکرا، جس سے تم شراب بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ رزق بھی۔ تو یہ شروع میں یہ صورت نازل ہوئی، مکی صورت ہے، اس وقت کہ جب شراب کی باقاعدہ طور پہ حرمت کا ذکر نہیں آیا تھا، اس وقت جو ہے وہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ ساتھ آگے ایک لطیف اشارہ فرما دیا کہ وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ جو اچھا رزق ہے، یعنی اس کے بعد اس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تم وہ رس بھی نچوڑ کے نکال لیتے ہو، لیکن اس سے اچھا رزق بھی اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ان کھجور کو یا ان چیزوں کو استعمال کرنا، اس کے متعلق یہ بھی اللہ کریم کی ایک بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیا، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم، ایسے لوگوں کے لیے یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان کے متعلق اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں ہمارے لیے، کس طرح پیدا فرمائی، کوئی ذات ہے پیدا فرمانے والی، جب اس نے اس طریقے سے پیدا فرمائی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں۔ آگے اللہ کریم کی ذات ایک اور نعمت کا تذکرہ فرما رہی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دیا، نتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔
کہ نتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا، اور جو درخت ہیں اور جو چھتریاں، یعنی کہ جو بھی گھروں کے اندر یہ مختلف چیزیں رکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ شہد کی مکھیاں اپنا چھتا وہاں جا کے بنا لیتی ہیں، شہد تیار کرتی ہیں جو ان لوگوں نے یہاں سے اتارا یا دیکھتے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات اس مکھی کو کیسے سمجھاتی ہے اور کس طریقے سے وہ جو ہے اپنے چھتے بناتی ہے، اور انسان کے لیے کتنا پیارا شہد کہ جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور ایک بندہ آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اندر بیماری ہے، فرمایا کہ شہد استعمال کیجئے۔ انہوں نے کیا، پھر آئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے استعمال کیا لیکن یہ تو الٹا اس حال 10 جو ہے اور زیادہ لگ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ سچ فرماتا ہے لیکن یہ آپ کے بھائی کے پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ لہذا یہ اور استعمال کرنا۔ انہوں نے دوبارہ استعمال کیا، تیسری بار تو اللہ کریم نے شفا دی۔ تو یعنی شہد کے اندر اللہ کریم نے شفا رکھی ہے بے شمار بیماریوں کی۔ تو بہرحال اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے کس طریقے سے ایک مکھی ہے اسے حکم دیا، کس طریقے سے وہ کرتی ہے، اور یہ بھی حضرت انسان کے فائدے کے لیے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرو۔ ثم کلی، پھر کھاؤ، من کل الثمرات، ہر قسم کے جو پھل ہیں ان سے اپنی خوراک حاصل کرو۔ یعنی اب کتنے پھل ہیں انواع اقسام کے جن کو ہم نے میں سے کئی لوگ ہیں کہ کئی پھلوں کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کا نام بھی نہیں سنا۔ یہ اتنے زیادہ پھل ہیں ہر علاقے کے اندر، اور ان کے ذائقے کس طریقے سے اللہ نے کتنے پیارے رکھے ہیں۔ پھر فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ فَاسْلُكِي، چل، سُبُلَ، راستوں پر، رَبِّكَ، تیرے پروردگار نے، ذُلُلًا، آسان کر دیے تیرے۔ یعنی مکھی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ جاتی ہے مختلف پھلوں سے، کبھی اس سے رس نچوڑا، کبھی اس سے نچوڑا، اور وہ سارا تیار کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے رستے آسان کر دیے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یخرج، نکلتا ہے، من بطونها، اس کے پیٹ سے، شراب، ایک مشروب، مختلف الوان، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ مکھی جس علاقے کے اندر ہوتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیری کے درخت کا ہے، یہ فلاں درخت کا ہے، فلاں، جیسے وہاں پہ پھول ہوتے ہیں ان کا جو رنگ ہوتا ہے ویسی رنگت اس کے اندر آ جاتی ہے شہد کے اندر، اور ویسی تاثیر ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے مشروب ہے مختلف الوان، اس کے رنگ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے ایک ہی مکھی ہے، وہ ادھر سے لے رہی ہے، ادھر سے لے رہی ہے، اور آگے آ کے جو ہے وہ اس کے رنگ جو ہے وہاں بھی اللہ اس کو رکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی، اسی طریقے سے اور بھی مختلف جو چیزیں ہیں۔ تو لہذا شہد کے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، تو اس کے متعلق فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، اور وہ جو بات بیان کی کہ قرآن سچ فرماتا ہے، یہی قرآن کے اندر ہے کہ شفا ہے لوگوں کے لیے اس کے اندر۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو سوچتے سمجھتے ہوں، جو غور و فکر کرتے ہوں، جو تدبر کرتے ہوں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، تو پھر تمہیں وہ موت دیتا ہے۔ اور ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے نکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، یرد، لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ارذل العمر کے اندر نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ ٹانگیں کام کر رہی ہیں، نہ دماغ کام کر رہا ہے، ایسی عمر کے اوپر ارذل العمر پہ آ گیا۔ وہاں پہ اللہ کہتے ہیں لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا، سب کچھ پتا، وہ سب سے بڑا تجربہ کار بندہ ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بالکل نہ کھا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ کچھ بھی۔ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جنہوں نے اپنے بزرگوں کو سنبھالا یا ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اس پہ غور و فکر کریں کہ ہمارے اوپر بھی، اور ہر ایک کے اوپر وقت آنا ہے، کسی کو اللہ پہلے اٹھا لے تو اس کی اپنی ایک حکمت ہے، لیکن اگر وہ وقت اکثر کے اوپر آتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہو جاتی ہے، بھولنے کی بیماری، کس طریقے سے پاخانہ، کتنی کمزوری آ جاتی ہے، کتنی عاجزی ان کے اندر آ جاتی ہے، کتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہیں موت دیتا، اور اللہ ہی اس عمر کے اوپر لے کر آتا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ کیا چیز ہے، کون سی ذات کرنے والی ہے، کس کے متعلق۔ تو بہرحال یہ ساری اللہ کی مختلف جو ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ کی تخلیقات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں
کہ اے انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا. کہیں سورج کا تذکرہ، کہیں چاند کا تذکرہ، کہیں پانیوں کا تذکرہ، کہیں شہد کا تذکرہ، کہیں دودھ کا تذکرہ، کہیں کس کس چیز کا، کتنی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اے انسان یہ ساری تیرے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ تجھے ان کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا کہ تو میری بندگی کر. تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی موت دے گا اور تمہیں ایک ایسی عمر کی طرف لوٹا کے لے جائے گا کہ جو انتہائی جو ہے کمزوری کی عمر ہوگی، نکارہ جو ہے وہ حصے کی تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ کی ذات علیم جانتی ہے، قدیر قدرت والی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیسے رکھنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، اور اس کی قدرتیں وہ خود جانتا ہے. اللہ کریم کی ذات ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے. ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کے صف کے اندر شامل فرما دے. یا الہ العالمین، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا الہ العالمین، جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آباء و اجداد، جتنے عزیز و اقارب، متعلقین، محسنین، اساتذہ کرام، یا اللہ جتنے ہم سے محبت کرنے والے، کل ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم سے بڑی محبت کا دم بھرتے تھے، آج اس دنیا میں نہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کو یا اللہ غریق رحمت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق سے نواز دے. یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی، ظاہری پوشیدہ، روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے. یا الہ العالمین، ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا الہ العالمین، ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا الہ العالمین، ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. یا الہ العالمین، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھنا. یا اللہ اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے یا اللہ اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دے. یا اللہ میں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا